اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 7 سالوں میں 7 سے لے کے 14 تک بعض پوائنٹس ہے، تقریباً 16 پوائنٹس میں نے اکٹھا کیے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ 16 باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اسلام نے کتنا کچھ بتا دیا، ہر چیز کے بارے میں ہمیں پتہ کرنا بہت ضروری ہے، معلومات کرنا بہت ضروری ہے۔ جب یہ ساری باتیں پتہ ہوں گی، ٹھیک ہے، جتنا میں بتا رہی وہ اینڈ تو نہیں ہے، آپ پتہ کریں گے کریں گے کریں گے، ایسے ایسے خزانے باہر آتے جائیں گے، ایسی ایسی معلومات، اور ایسے ایسے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ اللہ کرے کہ میری زبان میں وہ تاثیر دے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، اور اسلامک گھرانہ، اسلامک بچے، اسلامک نسل اپنے پیچھے چھوڑ کے جانے والے بنے۔ 16 پوائنٹس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلا ہے تعلیم دلانا، اور تعلیم کے مطابق عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے بچہ ان دنوں میں، کیونکہ وہ حق باطل صحیح غلط کو پہچاننے کی موسٹلی اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے۔ تو علم جو دلا رہے اس پر عمل کرنے والا ہے نہیں ہے، یہ والدین کو بھی دیکھنا ہے اور استاد کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، جب بچے کو باہر آپ نکال رہے تو باہر کے ماحول سے بھی بچوں کو آگاہ کریں۔ لوگ کیسے ملیں گے آپ کو آگے جا کر، کیا کیا واقعات ہوتے ہیں، چائلڈ ایبیوز ہو رہا ہے معاشرے میں، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائے، اور کون آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے، کس پر کتنا بھروسہ کرنا ہے، کس پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اور معاشرے میں کون کیسا انسان ہے۔ پرٹیکولر انسان کو ٹارگٹ کر کے مت بتائیے کہ ایسے ایسے لوگوں سے آپ کا ابھی سابقہ پڑنے والا ہے، تو آپ محتاط رہنا، آپ دیکھ سمجھ کے جانا، دیکھ سمجھ کر آنا، دعائیں پڑھ کے گھر سے بچہ نکلنا چاہیے۔ تو اپنی حفاظت، صبح کے اذکار، شام کے اذکار وہ خود پڑھیں، بچہ خود پڑھیں، بچے کو خود پڑھنے والے بنائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ تو اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیسی کیسی خرافات ہو رہی ہے، ہم دیکھ ہی رہے۔ دیکھیں آج کل اس پہ بہت علم پھیل رہا ہے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں، اسٹریٹ کرائمز جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں، سیکشول ایبیوز جو ہوتا ہے، چائلڈ ایبیوز جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں۔ ایسا ماحول ہے نا، ایسا معاشرہ ہے، اب نہ لڑکی سیف ہے نہ لڑکا سیف ہے، دونوں کو بھی بتانا بہت ضروری ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بچے کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لڑکی کو بہت محتاط۔ آج کل نہ لڑکا سیف ہے نہ لڑکی سیف ہے، نہ بچہ سیف ہے نہ بڑا سیف ہے۔ تو یہ چیزیں بتائیں، بچوں کو ذکر کریں، بچوں کے انداز میں، طریقے سے۔ ماں باپ کو آتا ہے طریقہ، سیکھیں، سمجھائے بچوں کو کس پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، کس پہ نہیں کیا جاتا ہے، کون ٹرسٹ ورتھی ہے، کون نہیں ہے۔ اور جیسے کوڈ، کسی نے اگر کوئی اسکول آ رہا ہے لینے کے لیے، تو ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک سیکریٹ کوڈ ہونا چاہیے۔ تو آپ کے مما بلا رہے تو پوچھے کوڈ ہے آپ کے پاس، مما نے دیا ہوگا۔ ایسے بہت سے ویڈیوز بھی شیئر ہوتے ہیں نا آگاہی کرنے کے لیے بچوں کی، تو ایسی چیزیں آپ نہیں سمجھا پا رہے تو ویڈیوز دکھائیں، کسی ایسے بتانے کرائیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، اچھی صحبت بہت ضروری ہے، اچھے دوست بہت ضروری ہے۔ بچہ کس ماحول میں ڈھل رہا ہے، کون ہے اس کے آس پاس، اس پر بھی نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھی صحبت بہت ضروری ہے گناہوں کے مبتلا معاشرے میں۔ آج کا جو معاشرہ ہے گناہوں میں لد پد ہے، لد پد۔ اس معاشرے میں اچھے دوست، دیندار لوگوں کا آس پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اور بچے کو نا، جیسے چھوٹا بچہ، چھوٹا 6 مہینوں کا 8 مہینوں کا ہوتا ہے، نوز بتاؤ بیٹے نوز کدھر ہے، آئیز بتاؤ بیٹے آئیز کدھر ہے، بچہ بتاتا ہے نا، لپس بتاؤ بیٹے۔ تو اتنا 6-8 مہینے کے بچے کو آپ باڈی کے آرگنز بتا رہے، بچہ سمجھ رہا ہے، بات سمجھ آ رہی، سمجھ رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے۔ تو اس بچے کو نفس کیا ہے یہ کیوں نہیں بتا سکتے ہم، نفس امارہ کیا ہے یہ کیوں نہیں بتا سکتے، برائی کہاں سے آتی ہے، برائی کی سوچ کے بارے میں کیوں نہیں بتا سکتے۔ تو نفس امارہ کے بارے میں بچے کو 1 سے 7 سال تک پتہ چل جانا چاہیے۔
اور وہ کس طریقے سے ہمیں بگاڑتا ہے وہ پتہ چل جانا چاہیے۔ پھر بچے کو یہ بتائے کہ نفس امارہ کو بگاڑنے والے دنیا والے ہوتے ہیں، دنیا ہوتی ہے اور شیطان ہوتی ہے۔ ان تینوں سے تمہیں اپنے نفس کو کیسے لڑنا آنا چاہیے یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ تو آپ آئیز، لیپس، ہیئر بتا پا رہے تو یہ کیوں نہیں بتا پاتے؟ بتانے کی کوشش کریں۔ بچہ بہت سمجھدار ہوتا ہے، بہت عقل مند ہوتا ہے۔ آج کل تو ایسے بچے مارکیٹ میں آ رہے کہ بڑوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ رہا ہے۔ آخر یہ سیکھ کہاں سے رہا؟ آخر اس کو یہ سمجھ کیسے آ رہی باتیں؟ آج کل کے بچے بہت شارپ ہیں، ان کو سمجھائے وہ سمجھ جائیں گے۔ تو نفس امارہ کی پہچان کروائیں۔ ان 7 سالوں میں تو اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ برائی پسند ہوتی ہے انسان کو، لیکن مجھے بچنا ہے اس سے، اور یہ دنیا والے شیطان جو ہے مجھے غلط راستے پر ڈالنے کی پوری کوششیں کریں گے، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اعضاء کا استعمال بتائیں۔ اللہ رب العزت نے آنکھ، ناک، نوش کدھر ہے یہ نہیں بولتے، نوش سے کیا ہم کر رہے؟ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جس سے ہم سانس لے رہے۔ آئز بتاؤ بیٹے، آئز کا بس یہ کر رہے، آئز سے دیکھنا جو کتنی بڑی نعمت ہے، اور کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے وہ نہیں سکھاتے۔ تو یہ سکھائیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک امتحان میں ہے۔ یہ جد و جہد ہے، مرنے تک یہ کوششوں میں لگنا بہت ضروری ہے، اسی محنت میں، اسی دوڑ دھوپ میں لگنا ضروری ہے۔ تھک جائیں زندگی میں کام کر کے، انشاءاللہ جنت میں آرام کرنا۔ کتنا کروں، یہ سست اڑیل مائیں، کتنا کروں کتنا بولوں، اب نہیں جانے دو، چھوڑ دو، جیسا ہوتا ویسا۔ اور رونے دھونے والی مائیں، بچوں کے آگے رونا، بچوں کے ضد کے آگے سرنڈر ہونے والی بزدل، جاہل، کم ظرف مائیں مارکیٹ میں ملتی ہے، بیڑا غرق کر دیتی ہے ویسی اولادوں کا، پھر سوسائٹی میں بھی چھوڑتی ہے، سوسائٹی کے نقصان کے لیے، ہے کہ نہیں؟ بچوں کے سامنے رونا کتنی خراب چیز ہے نا۔ اپنے آپ کو ذلیل کیوں کر رہے؟ وہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قیامت کے پہلے مالکاؤں کو جنے گی، سیریس لے کے رو رہے، میں نے ایسا کیا ویسا کیا، تم میری بات سنتی نہیں۔ تو یہ مائیں ہوتی ہے، ڈسپلن اس طریقے سے کروایا جاتا ہے بچوں کے سامنے کمزور ہو کے، وہ سیکھ رہا ہے اچھا اس کو تو شنٹنگ مارتی ہی جاؤں میں۔ تو جو شنٹنگ پڑتی رہتی ہے نا ماؤں کو بچوں کے ذریعے سے، اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خود ذلیل کیا ہوا ہے نا۔ تو بہرحال ہم کہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ صحبت اچھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من حب، انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت کے لائق کون ہے، محبت میں کس کو ڈالنا ہے، یہ بھی پیرنٹس کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دوستوں کو، بہترین دوستوں کا یہ بھی فوکس کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تیرا رزق متقی لوگ کھائیں، یعنی ہر ایرے گہرے نٹو خیروں کو گھر میں آنے کا پرمیشن بھی نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے گھر بھی آ رہے تو اچھے لوگ ہو۔ تو بہرحال اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی یہ بھی شکایت ہو، اس کو اچھے دوست نہیں ملتے۔ بھائی پرفیوم کا بوٹل تم بچے کو بناؤ نا، پرفیوم جہاں پہ اس کا ڈھکن کھل گیا اس کی خوشبو سے وہ سما معطر ہو جاتا ہے، تو آپ بچے کو، لوگوں کو ڈھونڈنے کے بدلے بچے کو پرفیوم بنا دے نا، بچے کو خوشبو بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کوئی لوہار کی دکان میں بیٹھتا ہے تو وہ دھواں لے کے اٹھتا ہے، کوئی پرفیوم کی دکان میں ہوتا ہے تو پرفیوم کی خوشبو لے کر اٹھتا ہے، لے کر جاتا ہے نا۔ تو اب یہ بھی ماں باپ کا رونا ہوتا ہے، کہاں سے لائیں ایسے دوست، بھائی اس کو بناؤ ویسا تاکہ یہ 10 لوگوں کو ویسا بنا پائیں، یہ بھی رونا ختم۔ یعنی کوئی بھی بہانہ کر کے تربیت سے پیچھے ہٹنے کی فضول حرکتیں نہ کریں، یہ بات میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسا شخص جس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ نہ ہو وہ دشمن ہے۔ ایسا شخص بچے کو نہ بنائے کہ اس سے لوگوں کو نہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے۔
ایسا شخص اگر کوئی ہے نا آپ کے آس پاس، وہ دشمن ہے، یہ اس میں بتایا گیا۔ تو فائدہ مند بنائے، اچھے دوست، اچھی صحبت کی فکر کرے، اللہ سے دعائیں بھی کرے۔ دعاؤں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین دوست نصیب کر، بہترین ہمسایہ نصیب کر، بہترین پڑوسی نصیب کر، بہترین دن ہو، بہترین رات ہو۔ دعاؤں سے مانگے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم کم بختوں کو مانگنے کا وہ ہے ہی نہیں ہمارے اندر، مانگنا نہیں ہے اور روتے دھوتے بیٹھنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہو گیا۔ چوتھا پوائنٹ ہے نمازوں کی پابندی۔ اب تک بچہ نہیں آؤں گا، نہیں میں نہیں، اب نہیں اٹھنا نہیں ہے، میرے کو نماز کو نہیں آنا ہے۔ 7 سال تک ٹھیک ہے، نخرے کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی اٹھا دیا۔ اب 7 سال سے پکی عادت، اب تمہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تم فجر سے عشاء تک ایک نماز بھی تم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ 7 سال سے بچوں کو اس طریقے سے عادت کروائیں گے تو جو اسلام کہتا ہے 10 سال میں مارو، مارنے کی نوبت 10 سال میں نہیں آئے گی۔ ہم 7 سال سے عادت کرو، مطلب کیا؟ پنچول بناؤ ان کو، پابندی سے پڑھے۔ اڑتا ہی نہیں، یہ بھی ماؤں کا رونا، اڑتا ہی نہیں، اڑتا ہی نہیں۔ اگر اس کے پلنگ پہ آگ لگ گئی تو کیسے اٹھائے گی تو؟ کھینچ کے اٹھائے گی نا۔ اللہ میرا بچہ، تو نماز چھوٹ رہی تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، سو رہا ہے سونے دو، نہیں اٹھ رہا ہے چھوڑ دو، کتنا اٹھائے، پکڑ کے کھینچے، سیدھے واش روم میں لے کے جائے، منہ پہ دھبا دھب پانی مارے، کھڑا کریں ایسے بدتمیزوں کو۔ بچوں کو بدتمیز نہیں کہنا ہے کہ بڑوں کو۔ میرا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہوتے ہیں کرمنلز جو بچوں کو اس طریقے سے تیار کرتے ہیں، تو پہلے کرمنلز کو مارنا چاہیے، پیرنٹس کو پکڑنا چاہیے، ان کی گدی مروڑنا چاہیے، ان کے کان مروڑنا چاہیے جو یہ ڈسپلن نہیں رکھتے گھروں میں۔ افلاس اٹھایا ہوا گھر ہوتا ہے، نہ طریقہ ہوتا ہے، نہ سسٹم ہوتا ہے، نہ ڈسپلن ہوتا ہے، تو ایسے ہی پل رہے، جانور بھی آ رہے جی رہے چل رہے، انسان بھی آ رہا ہے جی رہا چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سنتیں گھروں میں پڑھنے کے لیے کہا گیا، کیوں؟ تاکہ بچوں کو، گھر والوں کو اس کی عادت ہو، تربیت ہو، یہ بڑا یہ ریزن ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے پیرنٹس کو پنچول ہونا بہت ضروری ہے، فرم ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے فار ایگزامپل دیکھیں، ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ اب ماں کہتی ہے 10 منٹ تم ٹی وی دیکھنا ہے، باقی اٹھنا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھنا ہے۔ اب یہ انہوں گئے لیزی ماں، جا کے بیٹھے اپنے موبائل میں بزی، اپنے کام میں بزی، کچن میں بزی، 2 گھنٹے کے بعد یاد آتا ہے ارے میں نے اس کو 10 منٹ کا دیا، پھر آگے نہیں ہوئے تمہارے 10 منٹ۔ یہ بچے کیا سیکھیں گے؟ بچوں کی تربیت ہوگی 10 منٹ مطلب ٹائم دے کے 10 منٹ میں آئے ٹی وی بند کرے، کیسی اس کو تربیت نہیں ہو؟ بچہ سمجھ جائے گا بھائی اس نے جو بولا اس پہ برابر رہتی ہے۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں، رات ہو رہی ہے تو اسٹرکٹ ڈسپلن یہ رکھیں، انٹرنیٹ آف، ریموٹ غائب، لائٹس آف، 9:30 بجے بچے بستر پہ۔ کیسے نہیں سوئیں گے بچے؟ یہ اسٹرکٹ رکھے 9:30 آف، مطلب آف 9:30 میں نے کہہ دیا، اب 11 بجے تک بھی چل رہا ہے، اب یہ بہانے وہ بہانے نہیں، ڈسپلن مسٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ فرم ہونا، پنچول ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 5 ہے، جس کی نہ ہونے کا نتیجہ بھی ہم دیکھتے ہیں بگاڑ کا سوسائٹی میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے گھروں میں، بتائیے۔ ایک اور 6th پوائنٹ ہے، یہ اس ایج سے بچے کو نہ بولنا سیکھیں، نہ، ہر چیز میں نہ، لیکن کیسے بولے؟ پازیٹیوٹی میں۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اب کھیلنے جانا ہے، تو بچے کو نہیں جا سکتے ایسا نہیں بولنا، بچے کو بولے جائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ٹائم شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے سے منع کیے، اس کے بعد جانا، تو منع ہی کر رہے نا۔ بچوں کو اس ایج میں میکزیمم کاموں سے منع کرے، لیکن ہاں بول کر، ہاں کرو لیکن اب نہیں، بعد میں کرنا، اس ٹائم پہ کرنا، ایسا کرنا۔ گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے نہیں کرو، کیوں کرے؟ ٹانگ توڑ دیں گے، ہاتھ توڑ دیں گے، پیٹ پھوڑ دیں گے، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہے نا، وہ توڑ دیں گے، یہ توڑ دیں گے، وہ پھوڑ دیں گے، تو ایسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو۔
اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں میں جو سائیکولوجیکل چیزیں ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بچہ اس طریقے سے نہیں بن پاتا جیسا بننا چاہیے، جیسا ایک بیسٹ اور ہیلدی ہیومن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، ہر چیز میں نہ اب یہی ہم دیکھنے کو ملتا ہے نا سوسائٹی میں، ہمارے بابا تو ہر چیز میں نہیں کرتے، ہمارے اماں تو نہیں۔ اب بچوں میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے، ان کو بغیر بتائے کہ ہر کام کرو، کیونکہ ان کے پاس سے تو آنسر نہ ہی آنا ہے، تو بغیر بتا کے کرو۔ اب یہی چیز اس کو بوڑھا ہونے تک بھی یہی چلتا، مرنے تک یہی چیز ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی امپلیمنٹ کرتا ہے کہ لوگوں کو پوچھو مت، اپنی منمانی کرو، اپنا کام کرو۔ تو یہ ہونا بہت ضروری ہے، اور گھروں میں جب یہ نہیں آپ کہہ رہے تو اس کے بارے میں ڈسکشنز ہو، اب ہم کیوں نہیں کہہ رہے آپ کو، بعد میں کیوں کرنے کے لیے کہہ رہے، اتنی دھوپ ہے اس لیے مت جاؤ، ماحول اچھا نہیں ہے اس لیے مت جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے روکنے کی سیکھیے عادت، بچہ ہے ہر چیز بتا رہے، گھروں میں نا اس کو کہتے ہیں کیا، ٹیبل ڈسکشن ہوتا ہے نا، ماں باپ بیٹھے، خاندان ہے تو بیٹھے، باتیں کریں، ڈسکس کریں، غلط صحیح کو بتائیں، ہیلدی ڈسکشنز بھی اس کو کہا جاتا ہے، گھروں میں ہیلدی ڈسکشنز ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گھر میں اس دیوار پہ کوڑا لٹکاؤ، کوڑا جس سے مارا جاتا ہے نا وہ لٹکا کے رکھو، تاکہ ایزیلی آپ کو وہ اویلیبل ہو اور بچوں کی تربیت ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے مارتے ہی رہو ہر وقت، مطلب بچوں کو ڈر رہے، گھر میں جیسے کوئی ایک ڈنڈا لا کر رکھے اور ڈراتے رہیں، یہ عمر اتنا اسٹرکٹ پرورش کرنے کی ہے، 7 سے لے کے 14 سال تک۔ اور جب ٹیبل ڈسکشنز ہو رہے، ہیلدی ڈسکشنز ہو رہے، تو دین بھی ہو دنیا بھی ہو، جیوگرافیکل چینلز آپ بیٹھ کے دیکھیں، آپ دیکھیں گریٹ پرسنالٹیز کوئی ہے ان کا ذکر کریں، ان کی لائف ڈسکس کریں، ورلڈ ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کریں، پلانٹس کے بارے میں ڈسکس کریں، کائنات کی۔ آج کل کتنا زبردست آپ موبائل سے بہترین استعمال بھی کر سکتے ہیں، اتنا بگاڑ بھی ہے، لیکن اس سے بہترین پہلو جو ہے اس کو لینے والے بنے، انبیاؤں کے سٹوریز بتائیں، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا بنایا ہے، کیوں بنایا؟ تو یہ ڈسکشنز گھروں میں ہونا چاہیے، بچوں کو روک ٹوک ہونا چاہیے، لیکن پازیٹیو انداز میں۔ 6th پوائنٹ جو ہم نے دیکھا، ہر چیز منع کرنا ہے لیکن ہاں بول کر، ٹھیک ہے آپ کر لو لیکن، ٹھیک ہے آپ کر لو مگر، تو ڈائریکٹ منع نہیں کرنا ہے، منع ہی کرنا ہے لیکن ہاں بول کر منع کرنا ہے، یہ بھی ٹرک ہمیں اپنانا ہے۔ یہ 6 پوائنٹس تھے جس پر ہم نے فوکس کیا تھا، جہاں پہ ہم نے کلاس اینڈ کیا تھا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں 7th پوائنٹ، گھر کے کاموں میں بچوں سے مدد لینا ضروری ہے اور ذمہ داری ڈالنا ضروری ہے۔ 7 سال سے کوئی بھی گھر کا کام، ہر بچے پہ ذمہ داری ڈالنا کہ یہ کام آپ کا ہے، تو کام کرنے کی اس طریقے سے عادت ہوگی، گھر کا ہر فرد گھر کا کام کرنے میں انٹرسٹڈ رہنا اور کرنا، ماں باپ کریں گے، ماں تو کرتی ہے، باپ بھی کرے گا، تو پھر بچوں میں بھی یہ ذمہ داری آئے گی کہ گھر ہمارا ہے اور اس میں ہر کام سب مل کے کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے ذمہ داریاں بانٹیں۔ ہماری جو انڈیا پاکستان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ خود بیٹھے رہتے ہیں اور بچوں سے کرواتے ہیں، حالانکہ خود اٹھنے کے قابل ہوتے، بوڑھے نہیں ہوتے، ابھی اٹھنے کرنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن گھر کے جو بڑے ہیں وہ بیٹھ کے بچوں سے کام کروانے کا یہ بڑی بری عادت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار تھے، آپ کی لاٹھی گر گئی تو آپ اتر کے اٹھاتے تھے، خود اتر کے اس کو لاٹھی کو اٹھاتے تھے۔ مطلب گھروں میں یہ فوکس ہونا چاہیے کہ خود کا کام خود کریں، بیٹھ کر لوگوں کو آرڈر دینا، بیٹھ کر لوگوں سے، بچوں سے خاص کر کام کروانا، یہ نہ کریں، خود کا کام خود کریں۔ اس سے بچوں میں ایک ہیبٹ ہوگی کہ ہمیں خود کا کام خود کرنا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ لوگوں سے مدد نہ لیں تو صحابہ کرام بہت محتاط ہوتے تھے کہ لاٹھی بھی گر گئی تو خود اٹھاتے تھے، پانی چاہیے تو خود جا کے پیتے تھے۔ تو یہ بھی بہت بیسٹ عادت ہے بچوں کی تربیت میں۔ بچوں سے کام مطلب ان کے حساب سے، جیسے کیبنٹ صحیح کروا دیا یا ان کے بیگ جو ہے اسکول کے اس کو صاف کروا دیا ہفتے میں ایک دفعہ، تو اب ان کا جو شیلف ہے اس میں صاف ستھرائی، ڈسٹنگ وغیرہ، تو اس طریقے سے کام ایز پر ایج ہم لے سکتے ہیں۔ اور بستر بچھا دیا تو پھر بچوں سے تم اٹھانے کی ذمہ داری تمہاری، رکھنے کی ذمہ داری تمہاری، تو اس طریقے سے بانٹا جا سکتا ہے۔ جب یہ کریں گے تو بچوں میں شوق ہوگا۔ ہم یہ عادت کرواتے نہیں بچپن سے، پھر بڑے ہونے کے بعد ہم شکایتیں کرتے رہتے کہ بچہ کرتا نہیں ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے بچپن سے اس کو عادت نہیں ڈالی، اس کو کام کرنے کا شوق نہیں ڈالا۔ تو میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، یہ انسان آلسی پنا انسان کو پسند ہے، جہنم میں جانے والے کام سب انسان کو پسند ہے نا، تو لیزینس ہمیں پسند ہے، تو لیزینس لانے نہیں دینا، لیزینس کو بھگانے کے ٹرکس ہمیں اپنانا ہے تاکہ بچے کیا ہے اس کام کے بارے میں بھی محتاط رہیں، ان کا شوق ہو اس میں۔ ٹھیک ہے، بچہ اسکول سے آ رہا ہے تو اپنا ٹفن باکس لا کر رکھنا ہے، ساکس اپنی جگہ پہ، شو اپنی جگہ پہ، کپڑے اپنی جگہ پہ۔ اچھا، یہ ایک تو بیٹی کو بچپن سے، وہ بہت چھوٹی تھی تب سے وہ کام بولتے تھے، تو ان کی ایک بات بڑی اچھی مجھے لگی اور اب تک یاد ہے۔ یہ بات شاید آپ لوگ بھی دماغ میں بٹھا لیں۔ میں اس کو اس لیے کام نہیں کروا رہی کہ وہ آگے جا کے کام کرے، میں اس لیے اس کو کام کروا رہی تاکہ وہ کل اگر نوکروں سے بھی کام کروائیں تو اس کو کام کروانا آنا چاہیے نا۔ جس کو کام پتہ ہوتا تو وہی مینٹین کر سکتا ہے نا، نوکروں کو بھی مینٹین کر سکتا ہے، گھر کا ایک سسٹم چلانے کا بھی ایک ہنر ہوتا ہے، تو آپ کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ بچے جب بچپن سے کام سیکھتے ہیں تو بعد میں مشکل نہیں ہوتی، سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن آگے کسی سے کام کروانا ہے تو کام آنے کی ضرورت ہے نا، تو اس غرض سے میں اس کو کروا رہی، تو بات بڑی اچھی لگی ہے۔ تو یہ ٹرک ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارا 7th پوائنٹ تھا، گھر کے کاموں میں بچوں سے مدد لیں، بچوں پہ ذمہ داری ڈالیں، اور خاص کر 7 ایئر سے تو ڈالنا ذمہ داری، تاکہ ان کے اندر کام کرنے کا شوق ہو۔ تو ہمارا 8th پوائنٹ ہے، آج جو معاشرے میں بہت زیادہ لیسبینزم اور گےازم عام ہو رہا ہے ویسٹ کو دیکھ کر، عورتیں عورتوں کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ، تو بچوں کی تربیت اس طریقے سے بھی کریں کہ لڑکوں کو لڑکوں کی طرح پالیں، لڑکیوں کو لڑکیوں کی طرح پالیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایز اے ہیومن دونوں کو سیم ریسپانسبلٹیز دی ہے۔ لڑکے ہونے کے ناطے لڑکوں کی ڈیفرنٹ ذمہ داریاں ہوتی ہے، لڑکیاں ہونے کے ناطے لڑکیوں کی ڈیفرنٹ ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچوں کو ان کی ذمہ داری بتائیں، ان کی ریسپانسبلٹیز بتائیں، یہ نہیں کہ تو لڑکا ہے تو تو اسپیشل ہے، تو سپیریئر ہے، لڑکی ہے تو پھر وہ اس کو نیچے کر رہے، ایسا نہیں۔ لڑکے کو لڑکے کی طرح پالیں، لڑکیوں کو لڑکیوں کی طرح پالیں۔ بہت سے گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کو لڑکا بنا دیتے ہیں، لڑکوں سے لڑکیوں والے کام کرواتے ہیں، تو پھر یہ جو ہارمونز کا بہت زیادہ ہو رہا ہے نا آج کل، تو اس میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ لڑکے ہو، ٹھیک ہے، آپ کی یہ ریسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ڈالی ہے۔ آپ لڑکی ہو تو آپ کے یہ حدود ہے، لڑکے ہو تو یہ حدود ہے، لڑکی ہو تو یہ حدود ہے، تو حدود ان کے بتائیں، تو اس طریقے سے بھی اچھی پرورش کر سکتے ہیں۔ سپیریئر نہیں بتانا، ایک کو بڑھانا، ایک کو گھٹانا، ایک کو نیچے گرانا، ایک کو اوپر چڑھانا، یہ حرکتیں ہرگز نہ کریں، اس سے بہت مینٹلی بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز وہ لے کے پلتے ہیں
پھر بعد میں جا کے اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. تو یہ ہمارا 8th پوائنٹ تھا. 9th پوائنٹ جو ہے، جب بچہ باہر نکلا ہے تو آج کل اسکول کے جو سلیبس میں ہر ریلیجین کے ریلیٹڈ باتیں بتائی جا رہی ہے. میرے خیال سے 2nd 3rd میں ہی یہ سلیبس آ گیا ہے ابھی بکس میں کہ ڈفرینٹ مذاہب کا. تو بچوں کو بچپن سے ہی بتائیں، مختلف مذہبوں کا آگاہی کروائیں. یہود کون ہے، نصارہ کون ہے، ہندو کون ہے، ٹھیک ہے، سکھ کون ہے، اور ہمارا اسلام کیا ہے. تو ہم تو سمجھاتے ہی نہیں، ہم سمجھتے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ اسکول کے سلیبس میں یہ آ رہا ہے، اسکول کے بکس میں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ اگر نہیں بھی آ رہا ہے سلیبس میں تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ اسلام کے ریلیٹڈ باتیں بتانا ہی ہے. بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کا ڈر ڈالنا ہے. جیسے وہ میں نے 2nd ٹاپک جو چوز کیا تھا نا 13 پوائنٹس، اس میں اللہ کا ڈر، اللہ کی پہچان، یہ باتیں تھی. یہ ڈالنا بچپن سے، کیونکہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بیسٹ دور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین تبع تابعین، بیسٹ دور تھا قرآن کو سمجھنے کے لیے. اور اس کے بعد آج کا جو دور ہے نا، تقریباً 10-15 سال پیچھے سے، 10 سال سے، یہ دور بہت بیسٹ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. آج ہم اتنا اسلام کیوں آگے بڑھ رہا ہے، لوگ اتنا اسلام کیوں قبول کر رہے دنیا بھر میں؟ کیونکہ لوگ آج کی جو نسل ہے اس طریقے سے نہیں سمجھ رہی جو ماں باپ سمجھتے تھے، دادا دادی سمجھتے تھے. ان کو اتنا سمجھ نہیں آتا تھا قرآن کا. تو آج کی نسل جو قرآن کو سمجھ رہی، وہ بیسٹ وے ہے. تو اس لحاظ سے آج کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بیسٹ دور ہے. تو اس لیے سمجھائیں، دین کے بارے میں سمجھائیں، مذہب کے بارے میں سمجھائیں، اور دوسرے مذہبوں سے اسلام کو کمپیئر کر کے سمجھائیں. ان کے کتنے، ایک کلپ آیا تھا، میں اس کو فارورڈ کروں گی انشاءاللہ. ایک لیکچرر ہندو، وہ سمجھا رہی ہے پولیتھزم کسے کہتے ہیں، مونوتھزم کسے کہتے ہیں. وہ ہندو ہے اور وہ کلاس میں سمجھا رہی ہے. اس طریقے سے کمپیئر کر کے سمجھائیں کہ ہمارا اسلام کیوں صحیح ہے اور دوسرے مذہب کیوں غلط ہے. اسلام کی خوبصورتی بتانا، اور دین نے جو آسانیاں بتائی ہے نا، ایکچولی دین بہت آسان ہے کہ نہیں؟ دین جتنا آسان ہے اتنا کوئی اور دین دنیا میں آسان نہیں ہے. کوئی اور مذہب کے ریچولز اتنے آسان نہیں ہیں جتنے اسلام کے تعلیمات آسان ہیں. اسلام کی، ٹھیک ہے، سمپل لائف اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کو بتا رہے. ہم خود اپنے اوپر ڈال رہے نا، ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے. ورنہ تو دین بہت آسان ہے، سکون کا ہے اور عمل کرنے لائق ہے. کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے مطابق ہمیں علم دیا ہے، یہ دین دیا ہے عمل کرنے والا. ہماری فطرت کے خلاف دین نہیں دیا، مشکل چیز نہیں دی اللہ رب العزت نے، آسان چیز ہے. اگر اس پہ عمل کریں تو انسان سکون میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم عمل کرنا نہیں چاہتے. ہم اپنی خواہشات، لوگوں کی خواہشات، معاشرے کی خواہشات، بلا بدتر کی خواہشات پہ ہم فوکس کرتے ہیں. پھر دین کو ہم نے خود مشکل بنا دیا ہے. تو بہرحال دین کی خوبصورتی بتانا، دین کی آسانیاں بتانا بچوں کو، تاکہ اپنا مذہب وہ سمجھ سکے اور اس کے مطابق اپنے مذہب کو پسند کرنے لگے اور اس پہ سٹک ہو کے رہیں. یہ بہت ضروری ہے. 10th پوائنٹ ہے، بچوں کو ویکلی منتھلی ٹارگیٹس دیں. ان کو گول سیٹ کریں کسی بھی کام میں، اور پلاننگ کرنے کی عادت ڈالیں بچوں میں. پلان کرنا اور وقت کا صحیح استعمال سکھائیں. کیونکہ اللہ رب العزت جو قیامت کے دن 4 یا 5 سوال جو کریں گے، وہ پیر جب تک ہلیں گے نہیں جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے. ان میں سے ایک سوال ہے، تم نے وقت کیسے گزارا؟ تمہیں دنیا میں ہمیں وقت ہی ملا ہے نا، تو وقت کا ہم نے کس طریقے سے استعمال کیا، کس طریقے سے ہم نے پلان کیا، کس طریقے سے
گولز ہم نے ریچ کیے، تو یہ عادت بھی آنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے چونٹی کا ذکر کیا، شہد کی مکھی کا ذکر کیا، اور ان کا پلاننگ، ان کا گھر، وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، تو یہ سارا بتایا۔ اس سے ہمیں مورل کیا مل رہا ہے؟ انسان بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق کو بتا کر ہمیں بتا رہا ہے کہ تم بھی پلان کرو، تم بھی گولز تمہارے لائف میں ہونی چاہیے۔ بچپن سے ہی بچوں کو چھوٹے چھوٹے گولز دیں اور ٹارگیٹس بتائیں، اور اس کے مطابق وہ خود پلان کریں، اور اس کی پلاننگ میں آپ خود ہیلپ کریں۔ اس سے بھی بہت اچھا اس کا دماغ ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں، ایسی زندگیاں گزار دیتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی ٹارگیٹ نہیں، تو پھر یہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ تو اسی لیے وقت کا صحیح استعمال ماں باپ بھی کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اپنی محنت سے اچیو کرنے کا جذبہ ان کے اندر ڈالیں۔ اب پلان کرنے کے بعد بھی بچوں میں یہ ڈالیں کہ آپ نے اللہ کی مدد ہوئی، آپ نے محنت کی، تو آپ نے یہ اچیو کیا۔ تو یہ چیز ڈالیں۔ کوئی ٹارگیٹ ریچ کرتا ہے، بچوں میں تکبر نہیں آنا، یہ بتائیں کہ اللہ کی مدد ہوئی تھی، اس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا، آپ نے کوشش کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوشش کو کامیاب کیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے گول سیٹ کروانا۔ چھوٹے چھوٹے گولز بہت سارے ہوتے ہیں، اگر ہم دماغ استعمال کریں تو بہت سی اس طریقے سے ڈسپلین لائف گزارنے کی بہت سی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ہر ایک کا گھر الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر کے مطابق کمٹمنٹس کروائیں بچوں کو، پلاننگ، اور جو کمٹمنٹس کریں تو کمٹمنٹس پورے کرنے کی عادت بچوں میں ڈالیں۔ بات بول دیا اور چھوڑ دیا ایسے نہیں۔ ماں باپ بھی جب کہتے ہیں نا، اچھا یہ کام کرو، میں تمہیں یہ چاکلیٹ دوں گی، میں تمہیں یہ کروں گا، تو ماں باپ بھی پورے کریں۔ آپ نے وعدہ کیا، اور وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے بچوں کے ساتھ۔ آپ وعدے کر رہے اور پورے نہیں کر رہے، تو پھر بچوں میں بچہ بھی وہی سیکھے گا نا، کمٹمنٹس کو پورا نہیں کرنے والا۔ یہ بھی ڈسپلن لانے کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارا 10th پوائنٹ۔ اچھا، 11th پوائنٹ ہے بچوں کو ابھی 7 سال سے جیسے غلاموں کی طرح ٹریٹ کرنا نا، تو اسلامک ایٹیکیٹس پر سختی سے عمل کروانا، یہ 11th پوائنٹ ہے۔ جیسے سورہ احزاب، سورہ نور، سورہ مجادلہ، یہ سورہ محمد، یہ ساری سورہ لقمان، یہ سارے سورے پڑھیں گھر میں سارے لوگ مل کے بیٹھ کے۔ تو اس میں ایٹیکیٹس ہے، جیسے کمروں میں جب آ رہے تو اجازت لے کے آنا، ناک کر کے آنا، دھڑلے سے ڈور کھول رہے اندر آ رہے، تو ایسا نہیں، اجازت لے کے آنا۔ اچھا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ماں کے کمرے میں بھی اجازت لے کر جانا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے پسند ہے کہ ماں کی ایسی چیز پر تیری نظر پڑے جو مناسب نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر اس لیے اجازت لے کے جانا، کسی کے کمرے میں جاؤ، کسی کے گھر پہ جاؤ، اور سلام عام کرنا، کھانے کے آداب، بسم اللہ پڑھنا، اور ساری دعائیں جو ہے شروع اور بعد کے ہر کام کے پہلے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، واش روم، گھر سے باہر نکلنا، اور یہ سب پاکی اور صفائی کے آداب، یہ سب ایٹیکیٹس ہے نا اسلامک۔ اور دستر پر جب بیٹھے تو کس طریقے سے آداب ہے، کھانے میں نقص نہیں نکالنا۔ ہم میں بڑی بری عادت ہوتی ہے، کھانے پہ بیٹھے جو بنانے والے اتنی محنت کر کے بناتے ہیں تو ہم آرام سے نقص نکال دیتے ہیں، ان کی دلوں کو چیرتے ہیں نا۔ یہ بھی بڑی بری عادت ہوتی ہے، خاص کر انڈیا پاکستان کے بڑوں میں، گھر کے جو بڑے ہیں، بڑی بری عادت ہوتی ہے نقص نکالنا۔ اچھا یہ خراب ہے، یہ اچھا نہیں ہے، تو سوچیں اس پہ کتنا دل پہ چھریاں چلیں گی جو بناتی اتنے محنت سے، ہے کہ نہیں؟
تو نقص نہیں نکالنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے نقص نہیں نکالو. نہیں پسند آ رہا تو وہ چیز مت کھاؤ، لیکن خاموش بیٹھو اور اٹھ جاؤ. اگر بتانا ہی ہے تو اچھے طریقے سے بتانا نا. اس میں تھوڑا اور نمک ہوتا تو بیسٹ ہوتا، تھوڑا مرچی کم ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. تو یہ اچھا نہیں ہے، یہ خراب ہے، یہ ایسے کہ بار بار اٹھا کے پھینک نہ کرنا. جاہل طریقے جو گھروں میں ہیں اپنے، تو یہ چیزیں بھی بچے سیکھتے ہیں. اور ایٹیکیٹس میں آتا ہے اذکار. 7 سال کا بچہ خود سے صبح شام کے اذکار پڑھنا، خود سے سورہ کہف پڑھنا ہر جمعہ، سورہ ملک، سورہ سجدہ خود سے پڑھنا بیٹھ کے، اتنی عادت کرنا اس کو. سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، اذکار ہے، تو یہ خود سے بچہ پڑھنا ہے. اور ہماری سوچ بعد میں پڑھ لے گا، 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد پڑھ لے گا. نہیں، 7 سال کا بچہ قرآن ختم ہو جانا چاہیے اس کی، اور وہ خود سے پڑھنے لائق بننا. اور یہ سارے ایٹیکیٹس جو ہے وہ اتنا ٹرین ہونا کہ وہ خود کرنے لگنا. اور صفائی، انٹرنل ایکسٹرنل صفائی جو ہے یہ بھی اسلامک ایٹیکیٹس ہے، اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. اندر سے صاف کس طریقے سے ہوا جاتا ہے، دل صاف کس کو کہتے ہیں، بدن کی صفائی کسے کہتے ہیں. کیونکہ اندر اگر صاف نہیں ہے، اندر بہت خرابیاں ہیں، تو باہر تو منہ سے تو ڈستے ہی ہو، ہے کہ نہیں. انسان منہ سے وہی باتیں بولتا ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے. تو اندر صاف ہونا بہت ضروری ہے. اندر صاف نہیں ہے تو سام بن کے ڈستے ہیں لوگ، اور اپنی اوقات کے مطابق ڈستے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس کی جتنی اوقات ہے، جس کا جتنا منہ ہے، اتنا وہ باہر نکالتا ہے. تو بچوں کو انٹرنل ایکسٹرنل بھی صاف رکھنے کی ٹرین کریں. 11th ون، ٹھیک ہے. باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نیکسٹ 12th پوائنٹ ہے. آج جو ہم بچے بگڑ رہے، بچے چڑ ہو رہے، تو اس کا ریزن بھی بعض نے یہ بتایا ہے. بچوں کو ایکسس سلانا، بہت زیادہ سونے دینا. 6 سے 7 گھنٹے کافی ہوتے ہیں نیند کے، میکزیمم 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے بچوں کو سونے دینا. یہ بھی اس کے مینٹل اور فزیکل اسٹرینتھ کے لیے صحیح نہیں ہے. فروزن آئٹمس جو آج بہت عام ہے، آج بچے اتنے چڑچڑے، غصے اور بگڑیلے کیوں ہیں؟ فروزن آئٹمس بہت ہو گیا ہے، جنک فوڈ بہت ہو گیا ہے، اور شوگر کے جو چیزیں ہیں، وائٹ شوگر سے جو بھی چیزیں بنی ہیں وہ بھی بہت ہو گئی ہے گھروں میں. یعنی صاف ستھرا کھانا نہیں ہے. تو ان چیزوں سے ہوتا کیا ہے، بچوں کے موڈ سوئنگس ہونا شروع ہو گئے. تو پھر بچہ فزیکلی بھی کمزور ہو رہا ہے، مینٹلی بھی کمزور ہو رہا ہے. تو بچوں میں ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے گھروں میں. بعض دفعہ ہم سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو اچھی تربیت کر رہے ہیں، ہم اچھا ایوری تھنگ اچھی کر رہے ہیں، تو آپ کھانوں پہ فوکس نہیں کر رہے. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے بچہ بگڑتا ہے. تو ہر چیز پہ، کھانے سے لے کے، اٹھنے سے لے کے، بیٹھنے سے لے کے، پہننے کے سے لے کے، اگر ہم حرام کا مال کھلا رہے نا، پیٹوں میں حرام کا مال ڈال رہے ہیں باپ، گھروں میں حرام کا مال جا رہا ہے پیٹوں میں، اس سے بھی اثر ہوتا ہے دماغ کے لیے، فزیکل اسٹرینتھ کے لیے. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں حرام کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور گندی چیزوں کی اثر ضرور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے آداب پر بھی فوکس کیا تھا، وہ بھی سیریز ہم نے کیا تھا. تو کھانا سادہ ہونا چاہیے، فریش ہونا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے ایکٹیو رہنے کے لیے، ایموشنلی اور فزیکلی. 13th پوائنٹ ہے، یہ بھی ختم ہو گیا ہے بہت سے گھروں میں، کہ بچوں کو قریب لینا، پیار کرنا. یہ بھی بچہ بہت 3 سال کا ہے تو اس کو قریب لیتے ہیں، باقی 4 5 7 یہ عمر کے بچوں کو ماں باپ قریب نہیں لیتے، اس کو بازو نہیں بٹھاتے، اس کو کیا گلے نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی بہت ہو گئی ہے جس سے بچے ایک الگ ہی کیفیت میں آ رہے. تو یہ بھی کریں، بچوں کو پیار کریں، ان کو قریب کریں. ٹھیک ہے، ان کو گلے لگائیں،
محبت دکھانا، ٹھیک ہے، بچوں سے محبت دکھانے کی بھی یہ چیز کریں تاکہ بچوں میں پازیٹیوٹی آئے. یہ انسان کا نا ایموشنل نیڈ ہے. یہ بچے کو بھی چاہیے، بڑے کو بھی چاہیے، بوڑھے کو بھی چاہیے، عورت کو بھی چاہیے، مرد کو بھی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے سب کو سنگل پیدا کیا لیکن پبلک میں رکھا. جب لوگ پیار کرتے ہیں ہمیں، جب لوگ قریب کرتے ہیں، جب لوگ گلے لگاتے ہیں تو پھر وہ الگ ہی ایموشنلی ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جیسے انسان کا ایک فزیکل نیڈ ہوتا ہے، ایموشنل نیڈ ہوتا ہے، تو یہ ایموشنل نیڈ ہے، یہ بھی بہت گھروں میں ختم ہی ہو گیا ہے. ہاں، کیا لگانا، کیا کرنا، پیار کیا کرنا، ایسے بھی ہو گیا ہے کہ نہیں؟ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہاں، ذرا بڑا ہو گیا تو ختم، اس کو الگ ہی رکھو. تو ایسی چیز سے بھی بچوں میں افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ تربیت کا یہ بھی طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. آپ بیٹھتے تھے، بٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے، گلے لگاتے تھے، اور یہ چیزیں محبت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے. اور یہ ہر انسان کا ایموشنل نیڈ ہے، تو اس کو بھی پورا کرے. اور 14th پوائنٹ ہے ہمارا، بچوں میں سوشلائزیشن، یعنی لوگوں سے ملنے کی عادت ڈالیں. آج ہمارا ماحول کیسا ہو گیا؟ لوگوں سے ملنا ہے صرف فنکشنز کے حد تک رہ گیا نا. وہ دور ختم ہی ہو گیا کہ لوگوں کے گھر جا رہے، رشتہ داروں سے مل رہے. اب لوگوں کے گھر جا رہے تو پھر اب دعوت ہی دینا، انہیں کھانا ہی بنانا، اب کھانا بنانے کا ظلم اس پہ. تو ایسی جائیں، آدھا گھنٹہ مل کے آ جائیں. لوگوں سے ملنے جلنے کی بھی جو عادت آج ختم ہو گئی معاشرے میں، یہ بچوں میں ڈالیں. لوگوں کے پاس جائیں، رشتہ داروں کے پاس جائیں، خاندان کے یتیم جو ہیں، یتیم بچوں سے ملاقات کروائیں، بیواؤں سے، یعنی ان سے ہمدردی پیدا ہوگی نا. بچوں کی تربیت میں ان کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی لوگوں کے بارے میں، اور لوگوں کے گھروں کو جانا، رشتہ داروں کو پہچاننا، سوشلائزیشن کا ایک صفت آئے گی. تو یہ بہت ضروری ہے. بچوں کو اگر سوشل نہیں کریں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا کس سے کیسے بات کرنا ہے، کون کیا ہوتا ہے. آج وہی دور چل رہا ہے، سب آئسولیٹ ہو گئے، سب اپنے اپنے گھروں میں. اگر کسی سے ملنا بھی ہے تو شادی کی دعوت ہے، اس میں چلے جاؤ، مل کے آ جاؤ، قصہ ختم. یہ نہیں ہے. گھروں کو جائیں، 10 منٹ کے لیے جائیں، آدھا گھنٹے کے لیے جائیں، ملے، خیر خیریت، سلام، وعلیکم السلام. یہ بچوں میں بہت اچھی چیز ڈیولپ ہوگی. اس چیز سے لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ آئے گا. رشتہ داروں کی اہمیت نہیں ہے بچوں میں، رشتہ داروں کی پہچان نہیں ہے. تو ہر ایک اب جانا شروع ہو گئے تو پھر صرف ماں اپنے میکے کو ہی لے کے جاتی ہے، باپ سے ددیال کو لے کے جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. دونوں جگہ ہر رشتے جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، بچے کا ددیال، ننیال، تو جہاں تک جتنے رشتہ دار ہیں، اور خاص کر نا بچوں کو ان پلیسز پہ لے کے جائیں جیسے یتیم خانے ہوتے ہیں، اور ایسے پلیسز پہ لے کے جائیں تاکہ بچوں میں ایک ہمدردی کا جذبہ آئے، ایک سافٹنس ان کے اندر پیدا ہو. غریبوں کے محلے سے چلا کے لے کے جائیں اور بتائیں، ان کے اندر وہ بھی پیدا ہو کہ اللہ کا ہم پر کتنا شکر ہے، لوگ کیسی بھی زندگی گزار رہے. تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ شکر کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ بہت کام آتا ہے بچوں کو بلڈ کرنے میں. اور جنازے جہاں پہ بھی موتیں ہو گئے، بچوں کو لے کر جائیں، چھوٹے بچے بھی کیوں نہ ہوں، لے کے جائیں تاکہ پتہ چلے ان دنیا سے گزرنا کس کو کہتے ہیں، دنیا سے جانا کسے کہتے ہیں. تعزیت کے لیے لے کے جائیں بچوں کو. یہ بھی ہمارا خاص انڈیا پاکستان میں بھی ہے شاید، یہ تعزیت میں نہیں لے کے جاتے بچوں کو، جنازوں میں نہیں لے کے جاتے. ارے ڈرتا دنیا بھر کی چیزیں دیکھتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، تو ان سے ڈر جاتا ہے. ڈرے گا تو ایک بار ڈرے گا، دوسرے بار ڈرے گا، تیسرے بار اس کو عادت ہو جائے گی نا. تو ایک جذبہ آئے گا نا. لے کے جانا بہت ضروری ہے. جنازوں میں، تعزیات میں، لوگوں کے گھروں کو، رشتہ داروں کے گھروں کو، رشتہ داروں کی اہمیت بتانا، یہ سب چیزیں
ایک بچے کو بلڈ کرنے میں بہت کام آتی ہے۔ 15 پوائنٹ ہے بچوں کے دماغ میں جو سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا فرسٹ سٹیج میں 1 to 7 تک کہ بچوں کو جو بھی دماغ میں سوالات آ رہے ہیں اس کا جواب دیں۔ اب یہاں پہ جو بچے ہیں نا اس سٹیج کے 7 to 14 تک، تو وہ جیسے ہم بڑے ہیں نا، ہم بڑوں کے دماغ میں سوال آتے ہیں تو اکثر سوالات ہم چپ کر جاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، اس کو حل نہیں کرتے یا خود سے اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ سوالات پوچھیں گے، ان کو زبان سے نکالنا ہوتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کس لیے ہے، تو وہ پوچھ کے اپنا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وقت ہم جو رویہ اپناتے ہیں گھروں میں، چپ کر جا، خاموش بیٹھو، اتنی ضرورت نہیں ہے، جا کے اپنا کام کرو، ٹھیک ہے، ایسی باتیں کر کے اس کو چپ کر کے بٹھاتے ہیں۔ اب جو سوال اس کے دماغ میں اٹھا اس کا جواب کیسے آئے، ٹھیک ہے۔ اب اچھا ماں باپ کیا ہوتے ہیں، جواب ان کو نہیں آتا تو اپنی انا پہ چلتے، اس کو ڈانٹ کے چپ کر کے بٹھاتے ہیں۔ یہ بھی بڑا گھٹیا عمل گھروں میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کرنا کیا ہے، اگر ماں کو نہیں آتا ہے جواب، باپ کو نہیں آتا، تو بولنا کہ چلو مجھے نہیں پتا ہے، ہم سرچ کریں گے، آپ بھی سرچ کرو، میں بھی سرچ کروں گی، اور جس کو پہلے جواب آئے گا وہ جواب دے گا۔ تو اس طریقے سے ماں اپنی انا پہ کر کے چپ کر کے بٹھا دینا، ڈانٹنا، یہ اچھی تربیت نہیں ہے۔ اس کے پھر دماغ میں وہ جو سوال آئے گا پھر وہ کہیں بگاڑ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو جوابات دیں، خاموش نہ بٹھائیں، اچھے سے اس کے نہیں پتا ہے تو پتا کر کے بتائیں۔ بچے کو بولے کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا ہے بیٹا، میں پتا کر کے بتاؤں گی۔ تو یہ چیز آنا بہت ضروری ہے۔ بچہ دیکھتا ہے نا، دنیا میں آیا ہے تو نئی چیزیں ایکسپیرینس کرتا ہے، تو سب کے جوابات ماں باپ کو دینا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہمارا 16 پوائنٹ ہے جو کہ آخری پوائنٹ ہے اور بڑی اہم پوائنٹ ہے، بچوں کو خود سے محبت کرنا سکھائیں، جسے سیلف ایسٹیم کہتے ہیں۔ اب اس کے بھی دو ویز ہوتے ہیں۔ ایک بچہ محبت کرتے 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 تکبر میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک محبت کرنا مطلب بچہ یہ سمجھنا کہ میں کتنا ایبل ہوں، میرے اندر کتنی صلاحیت ہے، یہ سمجھ آنا۔ بچہ اپنے آپ سے خود سے محبت کرنا مطلب اس کو سمجھ آنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر کتنی قابلیت ہے۔ اس کو سیلفش نہیں بنانا اور صرف میں اچھا یہ چیز نہیں آنا۔ تو کیا کرتے، جب وہ خود سے کب محبت کرنے لگتا ہے، جب اس کی ہر خواہش ماں باپ پورے کرتے ہیں، اس کو ایک لگژری لائف دیتے ہیں، تو بچہ بگڑنے لگتا ہے۔ تو خود یعنی اس کو بگاڑنا نہیں، بات سمجھ آ رہی؟ ڈسپلن کیا ہے، اس کو اپنے سے گرو کروائیں، وہ خود بنائیں اپنے آپ کو وہ پہچانے، میرے اسٹرینتھس کتنی ہے، میرا ویکنیس کیا ہے، بچے کو خود سمجھ میں آنا، اس طریقے سے اس کو بتانا تم کیا ہو، تم کیا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، کیا نہیں کر سکتے، اب کون سا کام نہیں کر سکتے، اب کون سا کام کر سکتے ہو، یہ باتیں بچوں کو سمجھ آنا، اس کو کہتے ہیں سیلف ایسٹیم۔ ہم نے یہ نہیں سکھایا تمہارے اسٹرینتھس کیا ہے، تمہاری ویکنیس کیا ہے، ہم بچے کو بگاڑتے ہیں، تو بڑا یہ ہے، تو زبردست ہے، تو ایسا ہے، تو ہمیشہ کامیاب ہوگا، تیرے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں، تو وہ اگر کبھی ناکام ہوا نا تو پھر آپے سے باہر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، بچے کو بتانا کہ ناکامی بھی ہو سکتی ہے، کامیاب بھی ہو سکتے ہو، اب تم محنت کیے، جیسے ہمیں غزوہ بدر اور غزوہ احد سے لیسنس ملتے ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، غزوہ احد میں مسلمان کامیاب نہیں ہوئے، کیوں؟ ان کی کچھ مسٹیکس تھی، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بتانا کہ یہ کام کیا، اس وجہ سے تم کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تمہارے ساتھ مدد ہوئی،
اس میں یہ غلطی تھی، یہ مسٹیک تھی جس وجہ سے تم کامیاب نہیں ہوئے، آئندہ اس طریقے سے مت کرو، ایسے کرو۔ تو یہ بھی بہت بتانا بہت ضروری ہے۔ سیلف اسٹیم مینس بچہ خود کو پہچانے۔ بچوں کو خود کی پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ سمجھتے کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں، حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفع، اللہ کے لیے جو جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ تو بچوں کو بتائے کہ اپنے آپ کو ایسا بتاؤ جتنے تم ہو، تم ایکسس جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنے ہو اتنے ہی بتاؤ۔ آج کل ہمارے اندر کیا چیز ہے، ہم جتنے ہیں اتنے بتانا پسند نہیں کرتے نا۔ ہم قرضے لے کے گھر بنا رہے، ہم ادھار لے کے گھروں کی چیزیں لا رہے، ادھار لے کے شادیاں کر رہے اور سمجھ رہے کہ ہم نے کیا۔ لوگوں کو پتہ بھی ہے نا تم اتنے قابل نہیں ہو۔ تو یہ یعنی ہم ایک میٹیریلسٹک دنیا میں ایسے جی رہے کہ میٹیریل جتنے بھی آس پاس ہماری چیزیں ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی یہ دور چل رہا ہے، بتا کے دکھاوا، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کیا سمجھانا چاہ رہی میں؟ سیلف اسٹیم ہونا، لیکن خود کو بچہ سمجھنا، خود سے زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں، خود سے زیادہ بچہ سمجھے ایسا نہیں، ایسی سوچ نہیں ہونا بچوں میں۔ کانفیڈنٹ ہونا لیکن اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا۔ بچہ کانفیڈنٹ ہونا اور بچہ میچیور ہونا لیکن اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا۔ سیلف اسٹیم میں نیگیٹو چیز یہ ہے اوور کانفیڈنٹ ہونا، اور سیلف اسٹیم میں پازیٹیو چیز یہ ہے کہ کانفیڈنٹ ہونا، ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ چیز ہے، میں اتنا بہادر ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں ویسا۔ اچھا اس کی جو اس میں کمیاں ہیں ان کمیوں کو بار بار اچھالے نہیں۔ گھروں میں یہ ہوتا ہے تو نہیں کر سکتا، تو مٹھوس ہے، تو ایسا ہے، تیرے سے ہوتا نہیں، یہ ایسی باتیں بہت ہوتی ہے۔ بچہ اس میں کیا ہوتا، نیچے ڈیگریڈ ہو جاتا ہے نا اپنے آپ کو، پھر وہ کچھ بھی سمجھنے میں ہوں ہی نہیں، چلو یہ لوگ بول رہے نا تو میں ہوں نہیں، وہ ڈیولپمنٹ اس کے اندر نہیں ہوگی۔ تو بچوں کو اب خود سے ڈیولپ کروائیں، خود کو سمجھے بچہ، میں کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر کتنی کیپیسٹی ہے۔ اور لوگوں کو بتانا بھی بچہ وہ بتائے جو وہ ہے۔ ہماری جو عادتیں ہیں نا، ہم وہ جو نہیں ہے وہ بتانے کی شان پٹی پڑی ہوئی ہمارے اندر، تو یہ پیدا نہ کرے۔ اور یہ چیزیں کیسے آئے گی، ماں باپ وہ وہاں تک رہیں گے جتنی ان کی لمٹ ہے، تو بچوں میں بھی وہ چیز آئے گی۔ ماں باپ شان پٹی جھاڑیں گے، دیکھیں یہ ڈرامے بھی چلتے ہیں نا، باہر نکلو تو انگلش ہی بات کرو، یہ بھی بڑا ڈرامہ ہو گیا آج کل۔ ہر زبان اللہ تعالیٰ کی ہے، تو چلے ٹھیک ہے، بہت ساری زبانیں آنا بہت اچھا ہے، لیکن تم انگلش ہی بات کرو تو تمہاری ویلیو بڑھے گی۔ ایسے منہ ٹیڑھا کر کے جو شوق چڑھا ہوا ہے لوگوں کا، تو یہ بھی نہ ہو۔ یہ جو پوائنٹ ہے 16 بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العزت نے ہمیں خود عزت دی ہے۔ ہم دنیا سے عزت حاصل کرنا کیوں چاہ رہے، دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو بڑا بنانا کیوں چاہ رہے؟ ہم وہاں گئے، ہم یہاں تھے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، تو مجھے پہچانو، میں بڑی ہوں۔ تو تم اپنے آپ سے بڑی ہو نا، میٹیریلسٹک چیزوں سے بڑا بننے کا کیا بھوت سوار ہوا ہے؟ یہ بہت ہے، گھروں میں بہت ہے، پیرنٹس میں ہے تو بچوں میں بھی آ رہا ہے، ہم بڑے توپ ہیں، ہم بڑے فلاں ہیں، وہ ہے، تو یہ چیز نہ ہو۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا 17، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال سے بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہے، تو بچوں کا بستر الگ کریں، یعنی ان کا بیڈ الگ ہو۔ موسٹلی کوشش کریں اگر کمرہ الگ ہو سکتا ہے، بنا سکتے ہیں تو بچوں کا کمرہ الگ بنائیں اور ان کا بستر الگ ہو، ماں باپ کے کمروں میں نہ ہو بچے، تو اس سے بھی بہت بگاڑ ہوتا ہے۔ تو اپنی عادت ہے انڈیا پاکستان کی خاص کر
ویسے گھر کم ہوتے ہیں، کمرے کم ہوتے ہیں، تو پھر سارے ایک ہی کمرے میں سونے کی عادت ہے، تو یہ عادت خراب ہے اسلام کے حساب سے۔ تو ہر ایک اپنے کمرے میں ہو، اگر نہیں ہے کمرے اتنے تو ایٹ لیسٹ بستر الگ الگ ہو، سب کا گیپ ہو، ڈسٹینس ہو، تو الگ کرائیں۔ اچھائی برائی کی پہچان یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں اب اس سٹیج کے بعد جو ہے بچوں کا سیکسوالٹی، وہ ایموشنز ڈیولپ ہونے کی سٹیج شروع ہوتی ہے، تو الگ الگ ہونا، الگ الگ سونا بہت ضروری ہے۔ لڑکے الگ، لڑکیاں الگ، سارے بچے ایک کمرے میں اگر سو رہے تو سب کے بیڈ الگ، تو یہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اس سے بھی بچوں کی بہت اچھی تربیت ہوگی۔ تو امید کہ آپ لوگوں کو یہ ساری 17 باتیں جو کہ سٹیج 2 پہ ہمیں نظر میں رکھنی ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی۔